سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بچوں، چند دن پہلے آپ کو یہاں پر جمع کیا اور آپ کو سبق شروع کرانے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن آپ کا داخلہ چونکہ ابھی ہو رہا تھا، کلاس ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے چند دن کے لیے اس کو موقوف کر دیا گیا. جامعہ دارالقرآن میں یہ اجتماعی کلاس، جس طرح یہ 4 کلاسوں کی ایک اجتماعی یہاں پر بیٹھی ہے، جامعہ دارالقرآن میں 9 کلاسیں گردان کی ہیں. الحمدللہ بھی کہہ لو، ماشاءاللہ بھی کہہ دو. وہاں پر تو قاعدہ میں نے شروع کرا دیا تھا اور امید ہے اللہ کی ذات سے آج وہاں پر ختم ہو جائے گا. تو یہاں ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو آج انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. لیکن قاعدہ شروع کرنے سے پہلے 1-2 باتیں آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح پر بٹھا لیں. آپ لوگوں میں اس وقت 3 طرح کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو پچھلے سال سے ہمارے شعبہ گردان میں چلے آ رہے ہیں. کچھ سپارے ان کے گردان کے رمضان سے پہلے ہو گئے تھے اور آگے وہ طلباء دوبارہ آ کر وہ گردان کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر کے وہ طلباء ہیں جو گردان میں آئے تو ہیں لیکن ہیں اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، یہیں سے پڑھ کر حفظ کے شعبے سے فارغ ہو کر گردان میں آ گئے ہیں. اور تیسرے وہ طلباء ہیں جو باہر کے دوسرے مدارس سے پڑھ کر گردان کے لیے یہاں پر داخل ہوئے ہیں. جو تو پرانے طلباء ہیں یہاں کے، ان کو تو ہماری سابقہ ترتیب کا سب پتہ ہے. نئے آنے والوں کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں جو میں کہنے لگا ہوں. جب طالب علم اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر نئی جگہ پر آتا ہے یا کوئی ایک درجے سے پڑھ کر دوسرے درجے میں آتا ہے، تو ایک فطری طور پر صورتحال تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل ذرا جلدی سے لگتا نہیں ہے، کیونکہ پرانی جگہ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. اس جگہ کو چھوڑنے پر دل پر تھوڑا سا اثر ہوتا ہے. تم میں جو دیہاتی قسم کے لڑکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بکریوں کے ریوڑ لے کر چلتے ہیں نا، بکریوں کے ریوڑ جانتے ہو، اجڑ، جس کو پنجابی اجڑ بھی بول دیتے ہیں، تو ان میں سے جب ایک بکری کی ترتیب بن جاتی ہے، بچے کی ترتیب بن جاتی ہے، ان کے ساتھ چلنے کی، آنے کی، جانے کی، اس ریوڑ میں سے جب کسی کو علیحدہ کر کے نکالا جاتا ہے، ایک طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہ بھائی آپ نے اس کا کبھی شور سنا ہے جی؟ سنا؟ کافی شور مچاتا ہے، بولتا ہے اپنی اپنی زبان میں، پتہ نہیں بیچارہ کیا کہتا ہوگا. تو اس لیے کہ وہ جس جگہ میں وہ ہلا ہوا تھا، وہ اس جگہ سے جب اس کو علیحدہ کیا تو اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے. چلو وہ تو ایک علیحدہ بات رہی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکان میں رہتے ہوئے ایک آدمی کو
40-50 سال ہو گئے، وہ دوسری جگہ پر اپنا ایک مکان بنا لیتا ہے، یا اس کے بچوں میں سے، اس کی اولاد میں سے دوسری جگہ پر کوئی مکان بنا لیتے ہیں، تو اور دوسرا جو مکان بنایا ہے وہ بہت اچھا، بہت اعلیٰ بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، بڑے کمرے ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، پہلا جو مکان ہے ویسے مناسب ہے، گزارے کا ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بے شک دوسری کوٹھی انہوں نے کیسی ہی بنائی ہے، لیکن وہ پرانا مکان چھوڑ کر ادھر منتقل ہوتے ہوئے بھی اس کے دل پر کھینچ پڑتی ہے، اور اس کو وہ اپنا ماحول چھوڑنا اور وہاں کے تعلقات، وہاں کے دوستانے اور وہاں کی بیٹھکیں اور وہاں کے جاننے پہچاننے والے، ان کو ایک دم چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا کر بسنا ان کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں پر سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح پر طالب علم کا بھی حال ہوتا ہے، جب وہ اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، بے شک یہاں تعلیم وغیرہ اس سے بے شک کہیں اچھی مل جائے، لیکن پھر بھی اس کا یہاں پر آنا، ذرا یہاں پر رہنا ذرا شروع میں بڑا مشکل سے ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر خصوصی طور پر جب گردان والے بچے آتے ہیں، وہ اپنا ایک ذہن لے کر آتے ہیں کہ ہم تو حافظ صاحب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بلکہ ان میں کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب اپنا نام بھی لکھواتے ہیں نا تو حافظ کا لفظ کے ساتھ بولتے ہیں، اور آتا کہیں سے ایک رکوع بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محمد زبیر کسی کا نام ہے تو وہ اس سے جب پوچھے گا فارم میں لکھنے لگے تمہارا نام کیا ہے، وہ کہے گا حافظ محمد زبیر ہے۔ مجھے یہ پتا نہیں کہ کس کا نام زبیر ہے، ویسے میں نے ایک مثال دی ہے بھائی ہے زبیر تمہیں یہ، اچھا یہ زبیر ہے، اتفاق کی بات ہے، یہ بھی زبیر بیٹھا، واہ ماشاء اللہ، یہ تو میں نے ویسے ہی ایک مثال دے دی ہے۔ یہ تو چلو ان کی خوش قسمتی ہے، ان کا نام میری زبان پہ آ گیا ہے تو ان کا نام لیا گیا مجمع میں۔ تو پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے، تو کہیں گے حافظ محمد زبیر ہے، اور بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے آگا رکوع بھی نہیں سنا سکتے، لیکن چونکہ حفظ کر کے آئے ہیں، حفظ کی مہر ساتھ لگ گئی ہے، تو اس لیے وہ حافظ صاحب ہیں۔ تو ایک تو ہوتے ہیں پیچھے سے حفظ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو قاعدہ پڑھانا، ان کو قاعدے پہ لگانا وغیرہ، تھوڑا سا ان کے شیطان ان کو ایک وسوسہ یہ ڈالتا ہے، ان کے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے دیکھو بھائی ہم نے تو وہاں 3 سال لگائے، 4 سال لگائے، ہم حافظ بن کے آئے، ہمیں دوبارہ پھر قاعدے پہ لگا دیا ہے۔ یہ شیطان تھوڑا خیال بیچ میں ذہن میں ڈالا کرتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب ایک دفعہ تو چلو استادوں نے وہاں پر شروع کرا دیا، اور جب یہاں پر پھر دوبارہ اثر نو قاعدہ شروع ہوگا، پھر شیطان ذہن میں ڈالے گا دیکھو بھی پہلے ہم نے وہاں قاعدہ شروع کیا، پورا قرآن پاک پڑھ لیا، اب پھر ہم گردان کے شعبے میں آئے تو وہاں پر استادوں نے قاعدہ نکلوایا، تو اب یہاں پر جب اجتماعی کلاس شروع ہوئی، اب یہاں تیسری دفعہ پھر قاعدہ شروع ہو گیا، تو اب یہاں ہم قاعدہ ہی پڑھتے رہیں گے ساری عمر بس؟ نہیں، یہ شیطان کا ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اچھا تم نے دیکھا ہوگا کہ جب تم نے شروع میں قاعدہ شروع کیا تھا آگے پہ کئی مہینے لگے ہوں گے، کسی کے 2 مہینے لگے ہوں گے، کسی کے 3 مہینے لگے ہوں گے، کسی کے 4 مہینے لگے ہوں گے، زیادہ وقت لگا تھا۔ لیکن اب جب گردان میں آ کیا، میرے پاس ہی تقریباً سب کا امتحان آیا ہے، تو کسی کا 4 دن میں، کسی کا 2 دن میں، کسی کا 1 ہفتے میں، یا کسی کا صحیح نہ ہوا اس کو میں نے نشان لگا کر دوبارہ کے لیے بھیجا، ان کا 1-2 دن زیادہ لگے ہوں گے، تو اتنا وقت تمہارا قاعدے پہ لگا ہے بس۔ اور اب یہاں جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑے چند دنوں میں، اگر اللہ کرے بیچ میں ناغہ نہ ہوا، مصروفیت کی وجہ سے ناغے بیچ میں ہو جاتے ہیں، تو یہاں ناغہ نہ ہوا انشاءاللہ 3-4 دن میں یہاں بھی قاعدہ تمہارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا تمہیں فائدہ بہت ہوگا، تم میں سے خاص طور پر جنہوں نے آگے جا کر قرآن پاک کا مدرس بننا ہے، پڑھانا ہے، ان کے لیے ابتدائی بچوں کو قاعدہ پڑھانا، ان کی تصحیح کروانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس میں بہت اچھی ان کو مشق ہو جاتی ہے، اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ بچوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس لیے اگر کبھی شیطان اس قسم کا وسوسہ ذہن میں ڈالے تو اس وقت لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرو۔ یہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک نسخہ بتایا ہوا ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ نسخہ بتاتے ہیں, وہ اس پر عمل کرتے, اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تاکہ اس بیماری سے ہم محفوظ رہیں, فلاں بیماری کے نزلے کے حملے سے, بخار کے حملے سے ہم محفوظ رہیں. تو اسی طرح پر یہ شیطان جو اس قسم کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ طالب علم کو ہم تعلیم سے محروم کر دیں, بھگا دیں. تو جب اس قسم کے خیالات ذہن میں آنے لگے, دیکھو بھائی جب بات ہو رہی ہے ادھر دیکھا کرے, ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے ہیں. جب اس قسم کے خیالات ذہن میں آنے لگے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کئی دفعہ پڑھ لیا کرو. پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ شیطانی خیالات سے, شیطانی وساوس سے آپ بچے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلو اب ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر کا معنی ربی اے میرے رب, ربی کا معنی اے میرے رب, اے میرے اللہ. یسر تو ہمارے لیے آسان فرما دے. ربی یسر کا معنی کیا ہو گیا؟ اے میرے رب تو ہمارے لیے کیا آسان فرما دے. اس قاعدے کو جو ہم نے اب شروع کیا, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو زبان پر جاری کرنا, اس کو صحیح ادا کرنا, اس کو, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دے. ولا تعسر اور مشکل نہ فرما, یعنی اس قاعدے کو سمجھنا اور اس کے حرفوں کو صحیح ادا کرنا اللہ ہمارے لیے مشکل نہ بنا. وتمم بالخیر اور پورا کرا دے خیریت کے ساتھ. یعنی یہ جو ہم آج قاعدہ شروع کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, خیریت کے ساتھ آپ اس کو پورا بھی کرا دیجیے. یہ تو اس دعا کا معنی ہے. یہ اب اس معنی کو ذہن میں رکھ کر اب یہ الفاظ کہو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا, آپ نے ایک ذرا تھوڑا سا اندازہ کیا ہوگا اب کہ جب اس دعا کا معنی نہیں آتا تھا, نہیں سمجھایا تھا, اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے تھے, اور ایک الفاظ اب دوبارہ کہے ہیں یہ دعا کا معنی سمجھنے کے بعد. دونوں الفاظ کے ادا کرنے میں, کہنے میں کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو؟ بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. جب قرآن پاک کا آپ کو ترجمہ آ جائے گا, اس کے معنی آپ کو آ جائیں گے, اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اس سے پہلے تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یاد کر رہے ہیں, اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے, لیکن جب اس کا علم حاصل کر لیں گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. یہ تھوڑا تھوڑا ترجمے کی جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ ایک ترتیب ہم نے آپ کو شروع کرائی ہے قرآن پاک کی, اس میں اس کلاس میں بہت توجہ سے بیٹھا کرو. اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر علم کا شوق آئے گا, قرآن پاک کا مطلب اور مفہوم آپ کے سمجھ میں آئے گا. اس کو پوری سمجھنے کی کوشش کیا کرو, وہ وقت ضائع نہ کیا کرو وہاں پر. یہ یعنی جامع القرآن سے کتابوں کے ایک بہت بڑے استاد صرف اسی لیے ہفتے میں 2 دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, موٹر سائیکل میں, گرمی میں, سردی میں تکلیف برداشت کر کے یہاں پر آتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ تھوڑی سی قرآن پاک کی سمجھ آ جائے, علم آ جائے. تو یہ فضول اس وقت کا وقت ضائع نہیں کیا جائے. سمجھ گئے؟ اور یہ ارادہ بھی کرنا سب کہ انشاءاللہ ہم نے فارغ ہونے کے بعد, قرآن پاک یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہم نے سیکھنا ہے, اس کا علم بھی انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے. تختی نمبر 1 مفردات. مفرد کہتے ہیں اکیلی چیز کو, مفرد کہتے ہیں اکیلی چیز کو. اس تختی میں حروف تہجی کو اکیلا اکیلا لکھا گیا ہے. یہ جو حروف ہے نا, ان کو حروف تہجی بولا جاتا ہے. کیا حروف تہجی ہے کے ساتھ, ہاں کے ساتھ نہیں, حروف تہجی. اور حروف تہجی ہیں کتنے؟ لکھے ہوئے آپ کو 30 نظر آ رہے ہیں, لیکن ہے یہ 29.
29 ہے. یا یہ 2 جگہ لکھی گئی ہے تو اس کو ایک جگہ کر لو، باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 29 رہ گئے. حروف تحتی کتنے ہیں بھائی؟ 29 ہیں. اور یہ بڑے برکت والے حرف ہیں، بڑی عظمت والے حرف ہیں. پورا قرآن پاک جو ہے وہ انہی حرفوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے. اچھا، پورے قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نکال کے دکھا دو جو ان 29 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہو. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن پر انگلی پھیرو، پڑھو، دیکھو کہ ان 29 حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس عظمت کے ساتھ ان 29 حرفوں کو دیکھو، پڑھو، اپنے دل میں ایک عظمت پیدا کرو کہ یہ کیسے عظمت والے حرف ہیں کہ انہی کو جوڑ جوڑ کر قرآن پاک کے الفاظ اور اس کے جملے بنائے گئے ہیں. اسی لیے بچے کو سب سے پہلے انہی حرفوں کی شناخت بھی کرائی جاتی ہے اور ان حرفوں کی مشق بھی کروائی جاتی ہے اور ان کی تصحیح اور تجوید پر پورا زور دیا جاتا ہے کہ بچے کو یہ حرف صحیح ادا ہو جائے اور اس کی زبان پر صحیح چڑھ جائے. کیونکہ اگر یہ 29 حرف اس کے صحیح ہو گئے تو گویا کہ پورے قرآن پاک کے حروف اس کے صحیح ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اساتذہ کرام شروع میں ان حرفوں کے صحیح کرانے پر پورا زور لگاتے ہیں. تو آپ نے بھی ان حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. اچھا، ان حرف اس تختی کے پڑھانے کا طریقہ ایک تو ہے ان بچوں کے لیے جو ابتدائی بالکل بچے ہیں، جنہوں نے ابھی مدرسے میں داخلہ لیا ہے، ابتدا میں آئے ہیں، 4-5 جماعت پڑھ کر آئے ہیں. ایک تو ہے ان کو پڑھانے کا طریقہ، اور ایک ہے آپ جیسے پڑھے ہوئے کو پڑھانے کا طریقہ. آپ تو پڑھے ہوئے ہیں نا، حافظ ہیں ماشاء اللہ آپ تو سارے. ایک ہے آپ کو پڑھانے کا طریقہ. آپ کو باریک چیزیں بتانے کی، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چھوٹے بچے کو جو آپ پڑھائیں گے تو اس کو آپ اس کو چلوائیں گے الف کو، اور اس کی شناخت بھی کروائیں گے، بتائیں گے بچے کو الف ہوتا کیسا ہے، یہ شکل اس کے سامنے رکھیں، اس کو الف کہتے ہیں. اور آگے پھر با آ گئی، اس کی شناخت کرائیں کہ اس طرح پر لمبی طریقے سے با، اور اس کے نیچے یہ جو ہے ایک نقطہ سے لگا ہوا، یہ کیا ہے؟ با ایک نقطہ ہے، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. یہ بچے کو شناخت کرانی ہے اس چیز کی. پھر آگے اگر 2 نقطے اوپر آ جائے پھر وہ تا ہوتی ہے. یہ شکل بچے کو پہچان کروا دیں. اب تیسری سا آ گئی، یہ بچے کو پھر شناخت کرائیں کہ 3 نقطے اوپر ہو جائیں تو سا ہوتی ہے. جب جیم تک آ گئے تو ایک لائن آپ نے، ایک سطر آپ نے بچے کو سیدھی پڑھا دی. اب آپ آخر سے پیچھے کو پڑھائیں، جیم سا تا با الف، جیم سا تا با الف، شروع سے آگے کو اور آخر سے شروع کی طرف. اس طرح پر بچے کو یہ پڑھائیں. اس طرح جب 2 سطریں ہو جائیں تو پھر بھی اسی طرح پر پڑھائیں شروع سے. پھر آگے دوسرے سطر کے آخر میں را ہے، را زال دال ہا ہا جیم سا، اس طرح آخر کو. اس طرح بچے کو حرفوں کی پوری طرح پر پہچان اور شناخت ہو جائے گی. جب پوری تختی ہو جائے، آخر تک یا تک پہنچ جائے، پھر یا سے پیچھے کو لاؤ اس کو، یا حمزہ ہا واو نون، جلدی جلدی بچہ اس طرح کہتا جائے. جب اس طرح یاد ہو جائے پھر بچے کو درمیان میں انگلی پہ ٹوک میں حرفوں پر انگلی رکھو. مثلا صاد پہ انگلی رکھی، بچے سے پوچھو یہ کیا ہے، اگر بتا دے تو سمجھ لو کہ اس نے صاد کی پہچان کر لی ہے. تا پہ انگلی رکھو، بتا دے تو سمجھ لو کہ اس کو تا کی پہچان ہو گئی ہے. فا پہ انگلی رکھو تو اس طرح ٹوکما پوچھو. تو اب ابتدائی بچوں کو پڑھانے کی ترتیب یہ کہ شروع سے ایک سطر، اسی سطر کو شروع سے آخر تک، آخر سے شروع کی طرف. پھر دوسری سطر سبق ہو گیا، پھر آخر تک پہنچ گئے. پھر جب ایسے یاد ہو جائے پھر بچے کو پہلی سطر لو، مثلا الف سے نیچے آ جاؤ، الف ہا، نیچے کو آ جاؤ، پڑھو آگے، الف ہا زا فا قاف واو، آگے نیچے کو. اب اسی سطر کو اوپر کو لے آؤ، واو قاف قا زا ہا الف، سمجھ گئے؟ تو پھر دوسری سطر پہ آ جاؤ، با خا سین وا کاف ہا، ہا کاف وا سین خا با. ابتدائی بچوں کو جب پڑھائیں گے تو اس طرح پر پڑھائیں، انشاءاللہ بچوں کو حرفوں کی پوری طرح پر اس میں شناخت ہو جائے گی. تو
آپ کو اس طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کرے آپ سب کو یہ توفیق ہو کہ آپ بچوں کو پڑھائیں، یہ سعادت آپ سب کو نصیب ہو کہ آپ سب مدرس بنے، تو آپ نے پھر اس طرح پر پڑھایا کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، الف با تا سا، یہ اس لیے میں آپ کو کھلواتا جا رہا ہوں کہ اکثروں کی مشق تقریباً حرفوں کی اساتذہ کرام نے کروا دی ہے، حرفوں کی تصحیح آپ سب کی ہو چکی ہے۔ اب سا انتہائی نرمی کے ساتھ، یعنی سا کے اوپر زور نہ لگے، سا ایک تو یہاں سین نہیں پڑھنی، سا یہ نہیں کہنا، اور سا پڑھنی ہے تو زور نہ شا اس طرح جھٹکے کے ساتھ نہیں، سا انتہائی نرمی کے ساتھ۔ جیم، اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف دو طرح کے، باہر اگر اپنے گاڑی آئی ہے تو پھر اس کو روکنا، ابھی کوئی اور رکھے کرنا۔ یہ تین حرفوں سے بنا ہے، جیم، جیم ہے شروع میں، پھر یا ہے، پھر میم ہے، اور سا کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ سا ہے شروع میں اور اس کے ساتھ الف ہے، سا کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ تا ہے اور اس کے ساتھ الف ہے۔ تو جو حرف دو حرفوں سے بنتا ہے اس کو تو ہم مد کر کے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، با تا سا اس طرح پڑھیں گے، اور جو تین حرفوں سے بنا ہے اس پہ مد کر کے پڑھیں گے، جیم۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ جیم جب ہم پڑھیں گے تو اس میں مد کرتے وقت ایک تو ناک میں آواز نہ جائے، جی اگر شروع سے جی بول دیا غلط ہو جائے گا، اور ایک آخری جو میم ہے اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا ہے، جیم، یہ جو میم ہل گئی یہ غلط ہو گیا، جیم۔ اچھا اب میں پڑھوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے صحیح ادا کیا کہ غلط پڑھا، اور پھر غلطی بھی بتانی ہے، غلطی کیا کی ہے۔ جیم، پہلے بتاؤ صحیح یا غلط؟ غلط۔ کیا غلطی کی؟ ناک میں پڑھ دیا، ناک میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا جی چلو ماشاءاللہ آپ کو یہ غلطی کی پہچان ہو گئی۔ اچھا اب میں پھر پڑھنے لگا، بتانا بھی کیا غلطی کرتا ہوں، یہ صحیح پڑھتا ہوں۔ جیم غلط، کیا غلطی کی؟ مد نہیں کی، مد کر کے پڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا بھی جیم غلط پڑھ دیا، کیا؟ آخر سے میم کو ہلا دیا، میم نہیں ہلنی چاہیے تھی۔ یہ غلط پڑھ پڑھ کے آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو غلط کی بھی پہچان ہو جائے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ جیم، نہیں بتاؤ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح، شکر ہے آپ سب نے میری تصحیح کر دی ہے، چلو آپ نے صحیح پڑھا۔ چلو ہاں، اچھا ہا کو انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کی آواز گلے سے نکالنی ہے، گلے کے درمیان سے، لیکن انتہائی نرمی کے ساتھ۔ اگر آپ نے زور لگایا تو وہ آواز ہا کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، زور لگا کر اس طرح پڑھا کرتے ہیں، ہا ہا سختی کے ساتھ، یہ نہیں، نرمی کے ساتھ، ہا ہا، یہ اس کو کہتے ہیں حلوے والی ہا۔ جس طرح حلوہ انتہائی نرمی کے ساتھ خود بخود گلے میں چلا جاتا ہے بغیر کسی مشقت کے، اسی طرح اس کو نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ کیونکہ حلوہ ہے کبھی؟ اب مولویوں کو تو بہت ملتا ہے ماشاءاللہ، لوگ کہتے ہیں بہت مولوی حلوہ کھاتے ہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ وہ خود زیادہ کھاتے ہیں۔ ہاں تو جس طرح حلوہ نرمی کے ساتھ گلے میں چلا جاتا ہے، اس طرح نرمی کے ساتھ اس حرف کو ادا کرو، ہا ہا۔
چلو بھائی خا. اچھا بھائی پر حرفوں کو، یہ خا پر ہے نا، اس کو بھی نرمی کے ساتھ پر کرنا ہے، زور نہیں لگانا ہے. اگر زور سے خا نکالیں گے تو وہ ایک جیسے خراش سی کی آواز آتی ہے ایسی آئے گی، وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. خا یہ غلط ہو جائے گا. خا انتہائی نرمی کے ساتھ. اور ایک اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ خا ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، خا ایسے نہیں کہنا ہے. خا خا دال. تو اس میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا. پیچھے جیم میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا دی ہے. اب دیکھو دال صحیح ہے غلط ہے. کیا غلطی کر لی؟ آخر سے لام کو ہلا دیا. چلو شاباش. دال را. اچھا را کو پر بھی کرنا ہے، لیکن را پر کرتے وقت را میں تکرار نہ ہو، یعنی ایسی طریقے سے را کو نہ پڑھے اس میں کئی راؤں کی آواز آنے لگے. را را اس قسم کی آواز نہ آئے. را پر کریں لیکن یہ آواز نہ آنے، کئی رائیں پیدا نہ ہو. را زا. اس پہلے زال آئی تھی، اب یہ زا، یہ تیز آواز کے ساتھ زردے والی زا. جس طرح زردہ بولتے ہیں بھائی میں نے کیا کھانا ہے، کھایا کبھی زردہ گھر میں کھاتے ہو، اس کو زردہ کہتے ہو تو زردہ کہتے ہو زے کے ساتھ، زمین والی زا. چلو سین. اچھا اس میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا جو آپ کو جیم میں بتائی تھی کہ سین ناک میں آواز نہ جائے، مد کر کے پڑھنا ہے اور آخر سے نون کو نہیں ہلانا ہے. اچھا میں بتاؤں گا، مجھے بتانا ہے کہ غلط پڑھا کہ صحیح پڑھا. سین ہاں ناک میں پڑھ دیا، ناک میں اب پڑھوں گا. دیکھو سین غلط، ناک میں پڑھا گیا. اور سین اب کیا غلط ہے؟ نون کو ہلا دیا، یہ غلط ہو گیا. شین. یہاں بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے. صاد تیز آواز کے ساتھ، اور آخر میں جو دال ہے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، قلقلہ کر کے. صاد. اور اگر آپ نے مد تو کر لی لیکن آخر سے دال کو نہیں ہلایا اس طرح پر صاد، یہ دال نہیں ہلی، یہ غلط ہو گیا. چلیے واد. یہ واد کا جو مخرج اور اس کی ادائیگی ہے اس کے اوپر اساتذہ کرام اچھی طرح پر ان کی محنت کرائیں، مشق بھی کروائیں اچھی طرح پر. یہ اس کی اپنی ایک آواز اور اپنا ایک مخرج ہے جہاں سے یہ حرف نکلتا ہے. بعض تو اس کو غاد غین بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے. غاد پڑھنا بھی غلط ہے. بعض اس کو زواد بول دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور بعض تو سیدھا ہی دال بول دیتے ہیں، دواد، وہ بھی غلط ہے. اور اب ادھر سرائکی علاقوں میں چلے جاؤ وہاں تو اس کو ویسے ڈال بول دیتے ہیں، ڈواد بول دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ہاں ڈواڈ تو بولا ڈوال نہیں کہیں گے وہ، تو وہ یہ سارے غلط ہیں. واد کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. واد. اور اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلے گا، اساتذہ کرام آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ اس طرح پر یہ واد کو ادا کرنا ہے. فا کو پر بھی کرے اور اس کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے اور ہونٹوں کو بھی گول نہ کرے. وا. اچھا یہ فا کے ساتھ جو وا ہوتی ہے اس کو بعض زا کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہوتے ہیں. زا کو پر کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. نہیں، اس میں وا یہ آواز آئے گی. اس کی آواز واد کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت رکھتی ہے. چلیے عین. مد بھی کرنی ہے، ناک میں آواز بھی نہ جائے، نون بھی نہ آخر سے ہلے. غین. فا. قاف. تو یہ قاف
واو سے متعلق بتانے لگا تھا کہ یہاں آخر میں فا کو ہلانا نہیں ہے، قاف اس طرح یہ غلط ہو جائے گا، فا کو ہلانا نہیں ہے، نہ اس میں نہ کاف میں، قاف کاف لام میم، لام میں بھی میم میں بھی آگے نون میں بھی خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے۔ اچھا آگے واو ہے، اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، واو جس طرح عام طور پہ بولا جاتا ہے واو، اور ہمارے بعض شیوخ بعض اساتذہ اس طرح بھی فرماتے تھے کہ واو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، مد کر کے پڑھے، آخر سے واو ساکن پڑھے۔ ہا حمزہ، اس حمزہ کو بعض حمزہ ہا کے ساتھ بول دیا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، حمزہ یا یا۔ اچھا یا کے ادا کرتے وقت نرمی سے اس کو کہنا ہے، بعض اس کو سختی سے کہتے ہیں جس سے زا کی آواز آئے تھے، یا یا، یہ غلط ہو جائے گا، یا یا جی۔ چلو تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکب کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کو، ملی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ اب یہ بھی جو شکلیں بنی ہوئی ہیں، یہ 2 حرفوں کو یا 3 حرفوں کو یا آخر میں جا کے 4 4 5 یا 5 حرفوں کو ملا کر یہ شکل بنائی گئی ہے، تو یہ ان کو اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ مرکبات۔ لیکن یہ تختی بچوں کو، ابتدائی بچوں کو پڑھانی بہت مشکل ہے۔ بچوں کو حرفوں کی شناخت کروانا، لام الف میں لام کون سا ہے، الف کون سا ہے، آگے جا کر با کاف تا میں با کون سی ہے، کاف کون سا ہے، تا کون سی ہے، ان ایک ایک حرف کی شناخت کرانا بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس تختی کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ تو پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو تو محنت کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ چلو بھی یہ تو کلوا ان کو پوری تختی۔ انگلی رکھو، جن کے پاس ساتھ والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، سارے کوئی نہ بیٹھے۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام۔ میں نے شروع میں آپ کو اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کا فائدہ لے لینا سارے کے سارے، اگر کسی کے پاس پرانے دوسرے چلے آ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نیا کسی نے خریدنا ہو اس کے ساتھ کا لے، پھر فرق ہو جاتا ہے کافی اس قاعدے میں، اور اس میں بہت کئی جملے اس میں کم زیادہ کچھ کیے گئے ہیں، اس کے مطابق سب کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی میں اب اس کے مطابق نہ ہو تو وہ دوسرے قاعدے میں دیکھ لے جی۔ Yaasin